السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، میں یہاں پر آندھرا میں پرکاشم ڈسٹرکٹ میں نائیڈو پالم جو ہے آیا ہوا ہوں۔ وہاں پر ہماری ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی ہے۔ کھیڑا گاؤں ہے دراصل۔ اس کھیڑے گاؤں میں جو ہے چھوٹی سی مسجد الحمدللہ بنائی گئی ہے۔ یہاں پر ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہی ہے، بلکہ جانتے ہیں آندھرا پردیش بلکہ پرکاشم ڈسٹرکٹ ان علاقوں میں کچھ لوگ ہیں مسلمان ہی ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو ہے نور باشا کہا جاتا ہے۔ نور باشا کہتے ہیں ان لوگوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے مسلمان، لیکن ان کا رہن سہن جو ہے ایسے گھرانوں میں ہوتا ہے، ایسے ماحول میں ہوتا ہے جہاں پر کافروں کے گھر ہوتے ہیں، تو تہذیب بھی جو ہے انہی کی وہ لوگ اپناتے ہیں۔ الا ہے کہ جہاں پر مسجد ہو وہاں پر اگر امام ہیں، کوئی امام محنت کر کے دعوت کا کام کر کے جو ہے اگر ان کو سدھارتے ہیں تو سدھرتے ہیں، بہت مشکل سے سالوں لگ جاتے ہیں ان کو سدھرنے میں۔ اگر وہاں پر امام نہیں ہے تو وہاں پر ایسے ہی لوگ جو ہے گزارتے ہیں۔ بس اگر شادی کا موقع ہے تو شادی جو ہے صرف نکاح پڑھانے کے لیے کسی امام کو بلا لیتے ہیں، کسی کو بلا لیتے ہیں، اور اگر میت ہے تو میت میں بھی جو ہے کفن دفن کے لیے وہ لوگ جو ہے کسی امام کو بلا لیتے ہیں۔ باقی جو ہے اس میں کئی قسم کی رسم و رواج وہ لوگ اپناتے ہیں۔ ہر قسم کے جو ہندوؤں کے پاس رسم و رواج ہیں وہ سب اپناتے ہیں۔ شادیوں میں ان کے پاس جو ہے گھوڑا بازی ہوتا ہے، اور جو ہے ہلدی وغیرہ لگانا، سب رسمیں کرتے ہیں۔ جہاں پر امام نہیں ہوتے مسجد میں اور دعوت کا کام بہت کم ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے یہ جہالت جو ہے پھیلی ہوئی ہے۔ البتہ جہاں پر امام آ جاتے ہیں، مقرر ہو جاتے ہیں، کیونکہ امام اگر رکھنا بھی چاہیں گے تو پیسے جو ہے وہ لوگ اتنی جو ہے توجہ بھی نہیں دیتے امام کی طرف۔ ہاں رہے، عزت دیتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام تو کر دیتے ہیں، لیکن ہر چیز جو ہے سہولت نہیں مل پاتی ہے، اس لیے کوئی بھی امام جو ہے ایسے علاقوں میں نہیں بھی آتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات کیا ہے، یہاں پر الحمدللہ مسجد تو ہے۔ دیکھیے مسجد امیر النساء یہ مسجد کا نام ہے، اور نائیڈو پالم گاؤں کا نام ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ پرکاشم ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ TS 2016 میں جو ہے مسجد بنائی گئی ہے۔ الحمدللہ اچھی مسجد ہے، چھوٹی سی مختصر سی۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ آرام سے آ کے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے کافی ہے۔ تو میں دراصل یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ مجھے جو ہے یہاں پر ایک شادی ہو رہی تھی، تو کل وہ لوگ جو ہے اذن کے آئے تھے، ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، آپ جو ہے نکاح پڑھائیں گے؟ تو میں ٹھیک ہے نکاح پڑھانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ رسم و رواج جو ہے یہاں بھی، ابھی میں جس نکاح میں اب پڑھانے کے لیے میں آیا ہوں وہاں پر بھی جو ہے رسم و رواج ہیں، ابھی وہ لوگ کر رہے ہیں، سمجھایا بولا میں، لیکن یہ ایسی بات ہے، یعنی دعوت کا کام جو ہے بہت زیادہ یہاں پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں بھی نور باشا ایسے ہیں وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، رسم و رواج کو اپناتے ہوئے ہر چیز کو لے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم جو ہے ادنکی میں بھی کچھ لوگ ہیں ایسے، نور باشا کے کچھ لوگ ہیں، تو وہاں پر بھی بہت جو ہے پہلے اختلاف ہوتا تھا، اور مسجد کے لوگ باقاعدہ جو ہے بائیکاٹ بھی کرتے تھے کہ آپ لوگ رسم و رواج اپناتے ہیں اور جو ہے شادی بیاہ میں بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور سنت کے مطابق نہیں کرتے، بائیکاٹ کر دیتے ہیں باقاعدہ۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر آپ بائیکاٹ کر دیں گے آپ، تو یہ لوگ جو ہے دوسروں کو بلا کر نکاح پڑھا لیتے ہیں۔ اب دوسروں کو بلا کر نکاح پڑھا لیے تو وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آئندہ اگر ہم ان کو بلائیں گے بھی
تقریر میں بیٹھانے کے لیے یا پروگرام رکھنا ہے یا ان کو نصیحت کرنے کے لیے جائیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہماری میت میں نہیں آتے، آپ لوگ جو ہے ہمارا نکاح نہیں کرتے اور ہم جو ہے کیسے آئیں؟ یہ بات ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے، جہالت ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہالت کو مٹائے، اور جیسے جو ہے الحمدللہ ایک مسجد بنی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس مسجد سے روشنی اور ہدایت جو ہے اس پورے گاؤں میں پھیلائے، تاکہ آرام سے یہ گاؤں والے جو ہے سنت کے مطابق اپنا ہر کام کریں۔ آمین۔